کھلا اعلان فرما دیا اس سے اچھی بات والا کون ہے؟ مطلب یہ کہ اس سے اچھی بات والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اچھی شان والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے کون سی؟ فرمایا جو اللہ کی طرف بلائے یعنی اذان دے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے اذان دے۔ اب بلانا کیسا ہوا؟ جیسے اذان دی، فرمایا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو بندہ مومن اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، فرمایا اور اچھے اعمال بھی کرے۔ کیا فرمایا؟ ساتھ میں یہی نہیں کہ صرف بلاتا رہے، حرام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، چغل خوری کر رہا ہے، فرمایا نہیں، فرمایا ساتھ میں اچھے اعمال بھی کرے، اور فرمایا یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، تو فرمایا یہ بہترین لوگوں میں سے ایک بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے سنیے، یہ قرآن سے ہمیں جو ہے اذان کے بارے میں ایک ثبوت مل گیا کہ اذان کا مقام کیا ہے، اذان کا مرتبہ کیا ہے۔ جو یہ اذان ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، جو ہے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے 5 وقت اذان دینے والے کے متعلق سخت تاکید گئی ہے۔ اگر کسی علاقے میں اذان نہ دی جائے تو اس کا گناہ سب اہل علاقہ پر ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ مولوی کی ذمہ داری ہے، مولوی نے اذان نہیں دی تو مولوی کو پکڑ لیا، نہیں، اگر اذان نہیں ہوئی تو فرمایا کہ تمام علاقے والے گناہگار ہوں۔ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی امام ٹائم پر نہیں ہے تو علاقے والوں کی ذمہ داری بنتا ہی ہے کہ وہ خیال رکھیں، وہ اپنی مسجد کا خیال کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہماری مسجد کے اندر اذان نہیں ہو رہی ہے، اور اگر اذان نہ ہوئی تو اس کے اندر کسی ایک کی پکڑ نہیں ہوگی، فرمایا تمام علاقے والے گناہگار ہوں گے اور تمام کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور فرمایا خلیفہ اسلام پر لازم ہے کہ ان کو قید کر کے جیل خانے میں ڈال۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو وہاں کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر اذان نہ ہو، وہ لوگ اذان سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوں، فرمایا کہ وہاں کے جو بادشاہ ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ان لوگوں کو قید کر جو ہے جیل کے اندر بند کر دے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اذان کا مقام کیا ہے۔ اگر اس کو ہم ترک کریں گے، اس کو چھوڑیں گے، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے تو اس کی کتنی بڑی وعید ہے۔ اب آگے چلیے، فضیلت اذان، اذان کا مقام کیا ہے، اذان کا مرتبہ کیا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، ایک بندہ مومن حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں آیا، پہنچا اور عرض کی، کیا عرض کی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فرمایا مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے، ایسا کوئی عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا کہا کہ کوئی ایسا عمل مجھے بتائیے جس سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندہ مومن ہو اور کیا کہہ رہا ہو کہ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے، ایسا عمل عطا کر دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت کا حقدار بن جاؤں، جنت کا جو ہے مجھے نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کے مؤذن بن جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ اپنی قوم کے مؤذن، یعنی اپنی قوم کے اذان دینے والے بن جاؤ۔ فرمایا کہ اگر آپ اذان دینے والے بن جاؤ گے تاکہ وہ تمہاری وجہ سے اپنی نماز ادا کرنے کے لیے ٹھیک وقت پر جمع ہو سکے، تو جو بندہ مومن اذان دیتا ہے تو پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالی اذان کی وجہ سے اسے جنت نصیب فرما دیتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اذان کا مقام کیا ہے، اذان کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم نے سوچا یہ کوئی عام چیز ہے، یہ اعلان ہے، نماز الگ، اذان کا دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر اذان کا اتنا بڑا مقام ہے تو نماز کا کتنا بڑا مقام ہوگا، نماز پڑھنے والے کا کیا مقام ہوگا۔
جس اذان کو ایک ہم چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، ارے اس کا مقام یہ ہے، وہ اذان جو ہے جنت کا ہمیں حقدار بنا سکتی ہے۔ اگر ہم نے 5 وقت نماز کو مکمل کر دیا، ارے اس کی وجہ سے تو ضرور ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، اور ہم جو ہے افضل درجے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔